مولانا روم اپنی کتاب سحر العلوم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک قصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت عابد اور متقی تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ وہ جب بھی اللہ کی عبادت کر کے فارغ ہوتا تو اللہ سے دعا کرتا، اے اللہ، میں نے تیری عبادت کی، تو مجھے رزق عطا فرما۔ میں نے تیری زیادہ عبادت کی اور تو مجھے زیادہ رزق عطا فرما۔ لیکن اس کو اسی وقت رزق نہ ملتا۔ اس نے اپنا ایک معمول بنا رکھا تھا کہ جب عبادت کرتا تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، اے اللہ، مجھے رزق عطا فرما۔ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا کہ ایک گائے اس کے گھر میں آ گئی۔ متقی آدمی بہت زیادہ خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ جو گائے میرے گھر میں داخل ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے۔ اس بندے نے گائے کو پکڑا اور اس کو ذبح کر کے گوشت بنایا، اور اس کا گوشت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی کہ میری گائے آپ کے گھر میں داخل ہوئی ہے، میں اپنی گائے لینے کے لیے آیا ہوں۔ متقی آدمی اس کی گائے کہاں سے واپس کرتا؟ اس نے تو گائے کا گوشت بنا کر کھا لیا تھا۔ متقی آدمی نے گائے کے مالک کو کہا کہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی ہے، اس لیے وہ گائے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی سمجھی تھی اور میں نے اس کو ذبح کر کے کھا لیا ہے۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تھی۔ گائے کے مالک نے متقی آدمی سے کہا، تو میری گائے واپس کرتا ہے یا میں یہ معاملہ حضرت داؤد کی بارگاہ میں پیش کر دوں؟ تو عابد کہنے لگا کہ جاؤ، داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کر دو، مجھے اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب یہ معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش کیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک اور متقی کی بات کو بڑے غور سے سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے متقی آدمی سے دریافت کیا کہ تم نے گائے کو کیوں ذبح کیا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے اس کی گائے ذبح نہیں کی، وہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے میں نے اس گائے کو ذبح کیا اور گوشت کا قیمہ بنا کر کھا گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام متقی کی باتوں کو سن کر مسکراتے ہوئے بولے، اے گائے کے مالک، تم اس متقی بندے کو گائے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے صلے میں اس سے بہتر گائے عطا کر دے گا۔ گائے کا مالک بار بار اصرار کر رہا تھا کہ مجھے میری گائے دی جائے۔ متقی آدمی ضد پر اٹکا ہوا تھا کہ وہ گائے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری عبادت کے صلے میں عطا کی تھی، اس لیے وہ گائے میری ملکیت ہے، میرے پاس نہ کسی کی گائے ہے اور نہ میں کسی کی گائے کو واپس کرنے کا پابند ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام دونوں کی گفتگو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخر کار گائے کے مالک کو کہا، اے گائے کے مالک، تم اس متقی بندے کو گائے اللہ کے لیے معاف کر دو، ورنہ مجھے سب کچھ بتانا پڑے گا۔ گائے کے مالک نے کہا، حضور آپ بتا دیجئے، میں اپنی گائے اس کو کیوں معاف کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے حکم جاری کر دیا کہ صبح علاقے کے سب لوگ یہاں اکٹھے ہو جائیں، میں آپ سب کو حقیقت کا راز بتاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی علاقے کے سب لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے اور وہ متقی آدمی بھی آ گیا اور وہ گائے کا مالک بھی آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب لوگوں کو فرمایا، اے لوگوں، میں کسی کے جرم کو ننگا نہیں کرنا چاہتا، مگر اس متقی اور گائے کے مالک نے مجھے جرم سے پردہ اٹھانے سے مجبور کر دیا ہے۔ یہ جو گائے کا مالک ہے، یہ اس متقی بندے کے والد کا غلام ہوا کرتا تھا۔ اس متقی کا باپ بہت دولت مند تھا۔ اس وقت گائے کے مالک کے پاس جو بھی جائیداد اور جانور ہیں وہ سب متقی بندے کے باپ کے تھے، اور یہ گائے کا مالک متقی کے باپ کے پاس ایک چھوٹا سا غلام ہوا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا باپ اس گائے کے مالک کے پاس آیا اور متقی بندے کے والد کے پاس بہت زیادہ رقم تھی۔ جب گائے کے مالک نے دیکھا
کہ میرے مالک کے پاس کافی رقم ہے، تو گائے کے مالک نے لالچ میں آ کر اس نیک آدمی کے والد کو قتل کر دیا، اور اس کے مالک نے اس پرہیزگار آدمی کے باپ کو ایک درخت کے نیچے دفنا دیا تھا، اور اس کے بعد یہ گائے کا مالک ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اور اس اللہ کے بندے، اس نیک بندے کو نہ تو اپنے باپ کے قاتل کا پتہ چلا اور نہ اس کی جائیداد کے بارے میں کوئی علم تھا۔ یہ متقی آدمی بڑے ہی سادے طریقے سے زندگی بسر کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد اللہ سے رزق کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک دن اس کے گھر ایک گائے داخل ہو گئی، اور اس گائے کو اس عبادت گزار نے ذبح کر کے کھا لیا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبادت کا صلہ عطا کیا ہے، اس گائے کے مالک کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سب اس عبادت گزار آدمی کے والد کا ہے۔ میں نے گائے کے مالک کو کہا تھا کہ تم اس کو یہ گائے معاف کر دو، مگر یہ بندہ میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آپ لوگ فلاں درخت کے نیچے سے جائیں اور اس کے نیچے سے لاش برآمد ہوگی۔ اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ لوگوں نے اس درخت سے لاش نکالی، اور اس شخص نے سب کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو سچ مان لیا، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے ساری جائیداد لے کر اس عبادت گزار کے حوالے کر دی۔ اس عبادت گزار کے والد کے قاتل کو سزائے موت سنائی دی۔ اب سارے مجمع کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا صلہ حیرت انگیز طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حقدار کو حق عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مالک کو اس کا حق کس طرح سے عطا کیا، اور قانون کے مطابق مجرم کو سزا کا بھی حقدار ٹھہرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔